پاکستان میں انتخابات کیسے آگے بڑھیں گے اور کون سی جماعت جیت کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی؟ اگر بلاول بھٹو کے بیانات ہم روزانہ کی بنیاد پر آج کل سن رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت نے مسائل پیدا کیے یا مسائل سے جو انہوں نے کشتی لڑی، اس کی ساری ذمہ داری صرف نون لیگ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس کو وہ مہنگائی لیگ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے بری ذمہ کر لیا۔ لیکن انتخابات میں کیا چیلنج پی ایم ایل این کے لیے موجود ہے؟ کیا پی ٹی آئی ان کو ٹف ٹائم دے گی؟ پیپلز پارٹی کیا وہ مزے میں ہے؟ اس کا اس سارے پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں۔ احسن اقبال صاحب سینئر رہنما ہے پی ایم ایل این سے۔ احسن صاحب ویری وارم ویلکم سر۔ انتخابات میں کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ جی انشاءاللہ دیکھیے ندیم ملک صاحب، میں تو ایک حلقے کا آدمی ہوں اور ابھی بھی 4-5 دن حلقے میں ہی تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے امید ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ایک بہت بھرپور کامیابی ملے گی۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے وجہ یہ ہے کہ 2018 میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ عمران خان کو موقع دو، کہ یہ دو پرانی پارٹیاں ہیں، اور عمران خان کا جو نیریٹو تھا وہ بھی یہی تھا کہ ایک چانس ہمیں بھی دیں۔ تو کچھ ہمارے نوجوان، کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ چلیے ان کو ایک سیلیبریٹی ہے، ایک موقع دیجیے۔ آج پاکستان میں تینوں ٹیسٹڈ پارٹیز ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مفروضہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مسلم لیگ نون نے 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال پنجاب میں حکومت کی، پھر اس کے بعد بزدار صاحب آ گئے، لیکن 10 سال ہم نے حکومت کی، پنجاب میں جو کچھ کرنا تھا کر کے دکھایا۔ پیپلز پارٹی نے 2008 سے لے کے 2023 تک مسلسل سندھ کے اندر حکومت کی۔ اسی طرح 2013 سے لے کے اور 2023 تک پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت کی۔ کیا پی ٹی آئی لوگوں کو یہ کہہ سکتی ہے کہ جیسا ہم نے پشاور بنایا ویسا ہم پاکستان بنا دیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی لوگوں کو کہہ سکتی ہے کہ جو ہم نے کراچی کی شکل بنائی ہے ویسی ہم آپ کو پورے پاکستان میں بنا دیں گے؟ مسلم لیگ اللہ کے فضل سے کہہ سکتی ہے کہ جو ہم نے لاہور کے ساتھ کیا، جو لاہور کی شکل بنائی، ایسی ہم پورے پاکستان کی بنا دیں گے؟ آج کل تو بڑے گندے شہر لاہور نہیں، وہ تو کے ساتھ دیکھیے یہ جو آلودگی ہے یہ تو علیحدہ چیز ہے نا، اس کا تعلق تو کچھ کراس بارڈر بھی ہے، ایسٹ پنجاب سے بھی آتی ہے، کچھ پولوشن ہے، لیکن جو الحمدللہ انفراسٹرکچر ہے، جو سہولیات ہے، جو شہر کی شکل ہے، میس ٹرانزٹ ہے۔ دیکھیے ہم نے اگر 3 میس ٹرانزٹ بنائے، ملتان میں، پنڈی میں، لاہور میں، تینوں فنکشنل ہیں۔ پاکستان کی سب سے پہلے میس ٹرانزٹ ریلوے لائن بنائی جو لاہور میں کامیابی سے چل رہی ہے۔ کراچی میں جو سب سے پہلی میس ٹرانزٹ بنی، فیڈرل گورنمنٹ نے گرین لائن بنائی۔ پشاور کے اندر جو انہوں نے بی آر ٹی بنائی وہ ایک پرابلم چائلڈ ہے، آج تک وہ نہیں چل پا رہی۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیے تینوں جماعتوں کو آزمایا گیا ہے اور تینوں جماعتوں کی ڈیلیوری لوگوں نے دیکھی ہے۔ پنجاب کے اندر خاص طور پہ کوئی ایسا گاؤں، قصبہ، شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کی ڈیولپمنٹ کا فٹ پرنٹ نہیں ہے۔ لیکن 16 ماہ کی کارکردگی کو آپ کیسے بیان کریں؟ جی دیکھیے 16 ماہ تو جیسے آپ نے شروع بھی کہا کہ جو ہمیں مسائل کا ایک بہت بڑا پہاڑ ملا تھا اس سے ہم یقیناً لڑتے رہے، اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ان 16 ماہ کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اپریل 22 میں لوگ کہہ رہے تھے کہ 4 ہفتے کی بات ہے یا 6 ہفتے کی بات ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، سری لنکا بنے گا، لیکن الحمدللہ اس کو ہم نے سیلویج کیا، اس سچویشن کو اس سے بچایا۔ اب کولیشن گورنمنٹ تھی، آپ نے جیسے شروع میں کہا اگر بلاول صاحب اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی ان کی ناواقفیت ہے آئین سے۔